شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگردوں سے پوچھتے تھے کیا کرتے ہو؟ یہ امامت کرتا ہوں. تو باتوں باتوں میں پوچھتے تھے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ جو لائق ہوتا تھا بعمل وہ کہتے جی سجدہ ودہا. تو حضرت بڑی دیر تک دعائیں دیتے تھے. اور جو کہتے جی کوئی بھی پڑھ لوں یہ وہ، تو حضرت پھر فرماتے تھے تم نے دیوبند میں کیا پڑھا تھا؟ میرے درس میں کیوں شریک ہو رہے تھے؟ سجود قرآن میں بھی ہے، مواقیت میں بھی ہے، فضائل میں بھی ہے، صلاۃ الجمعہ میں بھی ہے، بخاری میں ترمذی میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ تنزیل السجدہ فی الرکعۃ الاولی من الفجر یوم الجمعہ وسورۃ الدہر فی الرکعۃ الثانیہ او کما قال. مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی شیخ الاسلام کے خاص شاگرد ہیں، لیکن ان کی لائن دوسری تھی، قرات اور تجوید وغیرہ. پڑھے ہوئے دیوبند کے تھے، جیسے مولانا قاری بخش ملتان والے فاضل دیوبند تھے. یہاں کراچی میں قاری حبیب اللہ صاحب تھے، جمعیت تعلیم القرآن والے انہی کے مطابق چل رہے تھے. یہ مولانا حبیب اللہ بھی دیوبند فاضل تھے، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے. کہتے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کئی سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور فجر کا وقت اسٹیشن میں آیا. آپ نے قاری نجم الدین صاحب اصلاحی کو کہا کہ نماز پڑھا لیں. قاری نجم الدین نے سوچا کہ اسٹیشن ہے، جلدی ہے، کوئی صورت پڑھ لی ادھر ادھر سے جیسے مولوی پڑھتے. نماز کے بعد دیکھا گیا تو شیخ الاسلام پر بہت ناراضگی کے آثار تھے. اور قاری نجم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی آنے کا ٹائم معلوم نہیں تھا کیا؟ اب بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے. کس بات کی جلدی تھی؟ اور فجر میں، جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کہ مجھے یاد آیا، میں نے کہا جی غلطی ہو گئی. تو غلطی نہیں ہوئی، ہمارا پورا ہفتہ برباد کر لیا. دارالعلوم دیوبند میں جمعے کی فجر شیخ الاسلام خود پڑھاتے تھے. فرماتے تھے یہ مولوی اور قاری اپنی آسانی کے لیے کوئی اور صورت پکڑ لے اور سجدہ و دہر پڑھتے تھے. ایک دن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور جمعے کی فجر تھی. مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام کو کہا کہ نماز آپ پڑھا رہے. حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و دہر پڑھتا ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. حضرت حکیم الامت نے کہا جس کو تکلیف ہے وہ کہیں اور چلے جائے، یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہوں گا ایسا ہوگا. شیخ الاسلام نے سجدہ و دہر پڑھی. سجدے کی جگہ جب آئی تو سجدے میں چلے گئے، پھر رکوع اور قرات رکوع. لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا. نماز کے بعد لوگوں نے کہا یار جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، نماز ہوئی یا نہیں. حکیم الامت نے اعلان کیا کہ آج کی اس سنت کے احیاء سے اب تک جو نمازوں میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا. یہ واقعہ مفتی محمود الحسن گنگوئی نے حدود اختلاف میں نقل کیا ہے اور اس کو پورے دلائل کے ساتھ نقل کر کے اس کتاب کو میں نے شائع کیا اور اس کا نام رکھا ہے آداب اختلاف. یہ مسائل اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. باقی کل امیر نفسی لا الہ الا اللہ. اب عجیب بات یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلک کے لوگ بعض چیزوں میں کمزور ہو گئے. مثلا تعزیت میں ہاتھ نہیں اٹھاتے.
یہاں کراچی میں ایک بڑے مفتی صاحب فوت ہوئے تھے، تو میں تو جنازہ پڑھ کے آ گیا تھا، مولانا شیر علی شاہ آئے اور مجھے کہا چلو دعا کرتے ہیں۔ تو راستے میں مجھے کہا کہ یہ سنگ چل بگا ادارا میں خلاص دوں چاہتے میں سرحد میں آپ نے آج تک 74 سال عمر ہو گئی، آپ نے جو دعائیں مانگی وہ کس طرح مانگی؟ کہا ہاتھ اٹھا کے۔ میں نے کہا آج بھی ہاتھ اٹھائیں گے، خپنشی میں ذرا سرائم سرے رہی۔ ہم وہاں گئے، ہم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر۔ ان کا جو جانشین ہے یا غاصب ہے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھے بیٹھا۔ طالب علم جو تخصص میں تھے دورہ یہاں سے کر چکے تھے، مجھے دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو نیچے کرتے۔ ایک طالب علم کو میں نے ایسے اشارہ کیا، وہ سمجھدار تھا، اس نے چٹ پٹ پوچھا یار جی یہاں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اکثر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اصل سنت کیا ہے؟ میں نے کہا اصل سنت الدعاء برفع الیدین ہے۔ بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث آئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا چچا ابو عامر جب شہید ہوا، ابو موسیٰ اشعری کو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہے اور میرے لیے دعا کرائے۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر ثم رفع یدیہ وقال اللہم اغفر، اور پھر آپ نے دعا مانگی۔ 3 جگہ بخاری میں ہے۔ الحمدللہ وہاں بیٹھ کر کے ہم نے واضح کیا ہے صحیح صورتحال۔ میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے وہ پہلے اس حدیث کا جواب دے۔ ثبوت کے لیے تو معمولی سی روایت کافی ہوتی ہے جب مانے نہ ہو۔ اللہ اکبر کا تاہم میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تعزیت جائے گی۔ ہر ایک کی ہمت نہیں ہے مسائل ہر جگہ بیان کرنا، اور نہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو علماء تشریف لاتے تھے تعزیت کے لیے، تو میں ان کو کہتا تھا جی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ بڑے بڑے علماء جو سب مجھ سے بڑے، مجھ سے چھوٹا تو کوئی مولوی ہے ہی نہیں، آپ بھی مجھ سے بڑے ہی ہیں، تو میں ان کو کہتا تھا۔ تو یہاں ایک ہمارا خادم تھا سراج بھیا جی بولی آندھی مولانا سے مرتا ہوئی چلا سوچت کیا گئی اتنا سے ناچتے، عادت اس طرح ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کی مناسبت سے یہ بات بھی بہت ہی مناسب ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ احادیث مبارکہ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء۔ پہلے اللہ کی تعریف و حمد کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، اور پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد، اور پھر دعا مانگی جائے۔ بعض حضرات دعا مانگتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے اور غلط طریقہ ہے بالکل۔ یہ مبتدئین کو خوش کرنے کا ایک ڈرامہ ہے۔ صحیح حدیث ترمذی جلد ثانی کتاب الدعوات الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہیں، اور ایک آدمی نے جو آگے پیچھے کیا تو آپ نے کہا عجلتا، جلدی کیا آپ نے۔ اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا کرنے لگے پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی النبی، پھر درود پڑھو، ثم دو یا ثم صل، تو جب پھر دعا مانگو اور قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔